अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको दिखाएंगे कि लाहौर पुलिस ने, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने एक ऐसे मुलजिम को गिरफ़्तार किया है जो लोगों के साथ आईटी के ज़रिए करोड़ों रुपए के फ्रॉड कर चुका है। ये आईटी एक्सपर्ट है और बहुत बड़ा हैकर है। ग्वाल मंडी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जब इसे गिरफ़्तार किया तो ये इंकिशाफ हुआ कि ये पाकिस्तान भर की पुलिस और FIA को भी मतलूब है। इसने लोगों के साथ किस तरह का फ्रॉड किया, कैसा फ्रॉड करता था, जो कई बेगुनाह लोगों को मुलजिम भी करार दिलवाने में ये कोई कसर नहीं छोड़ता था। ऐसा शख्स जो लोगों की करोड़ों रुपए की रकम लूटता था, उनके चेक्स का इस्तेमाल करता था, उनके शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल करता था, कारोबारी शख्सियात उसकी झांसे में कैसे आती थी, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आज के मौजू की सारी तफसील आपको बताई कि लाहौर नहीं सिर्फ पूरे पाकिस्तान में एक ऐसा फ्रॉड होता रहा, ऐसा एक 420 का केस हमारे सामने आया जिसमें लाखों नहीं करोड़ों रुपए की रकम जो है वो फ्रॉड के ज़रिए हासिल की जाती थी और जो मुलजिम है वो ग्वाल मंडी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। जब उस मुलजिम को गिरफ़्तार किया जाता है तो उसके बाद बहुत सारे मुकदमात के मुद्दई जो हैं वो सामने आते हैं और किसी ने भी कोई 4-5 लाख रुपए की रकम हमें नहीं बताई, बल्कि लाखों की रकम बताई। किसी का 80 लाख से ज़्यादा है, किसी का 20 लाख से ज़्यादा है। और इस तरह के मुलजिम को जब गिरफ़्तार किया जाता है तो तवक्को नहीं की जा सकती कि इतना पढ़ा लिखा आदमी लाहौर के बहुत मशहूर तालीमी इदारे से पढ़ाई हासिल करके जो है वो इस तरह के फ्रॉड करता है। और इसकी गिरफ़्तारी के बाद बहुत बड़े बड़े इंकशाफात हुए। ये मुलजिम जो गिरफ़्तार होता है ना सिर्फ लाहौर के मुख्तलिफ थानों में पुलिस को मतलूब होता है, बल्कि FIA साइबर क्राइम वालों को भी मतलूब होता है। और पंजाब के अक्सर ऐसे अजला हैं जहाँ पर उसके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज है। थाना ग्वाल मंडी की हदूद में एक FIR दर्ज होती है और उसके जो मुकदमे के मुद्दई हैं वो हमारे साथ हैं। और जो मुलजिम गिरफ़्तार होता है वो तमाम रकम केबल, जो एक तार जिसको कहा जाता है, जो घरों में इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ कमर्शियल प्लाज़ों में इस्तेमाल होती है, वो भी बरामद कर ली जाती है। मेरे रकम में आपको वो तमाम जो है पैकेट पड़े हुए नज़र आ रहे हैं जिनकी मालियत लाखों रुपए है। ये फ्रॉड होता कैसे है, ये फ्रॉड किस तरह से किया जाता है, बैंक के ज़रिए पेमेंट का देने का झांसा कैसे दिया जाता है, फिर इतने बड़े बड़े कारोबार करने वाले लोग इस मुलजिम के आगे बेबस कैसे हो जाते हैं, कैसे उनको ये मामू बना देता है, ये सारी तफसील जो है आज के प्रोग्राम में हम आगे चल के आपको मज़ीद भी बताएंगे। दीगर मुलजमान से, दीगर जो मुकदमे के मुद्दई हैं उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। सबसे पहले जो मेन मुकदमे के मुद्दई हैं, जो थाना ग्वाल मंडी में FIR दर्ज होती है और मुलजिम गिरफ़्तार होता है, इनकी ज़ुबानी जानते हैं कि हुआ क्या। और इसके लिए हम ये भी चाहते हैं कि लोगों को भी ऐसे फ्रॉड की अवेयरनेस हो। बहुत सारे तरीके, नित नए तरीके जो हैं वो मुलजमान सामने लाते हैं और लोगों को फ्रॉड करते हैं। लोगों की जमा पूंजी, लोगों के कारोबार जो है वो इस तरह के फ्रॉड के ज़रिए तबाह हो जाते हैं। सर आपका नाम बताइएगा पहले ज़रा, माइक करीब कर लीजिए। वसीम अहमद जान। ठीक है वसीम साहब, क्या हुआ? आप तो बड़ा कारोबार करते हैं और एक ही शख्स आपको चूना लगा गया लाखों रुपए का। जी बिल्कुल, हम लाहौर में पाकिस्तान केबल्स के एक्सक्लूसिव डीलर हैं। ठीक है। और हमें थर्सडे वाले दिन इस तरह एक इंक्वायरी आई टेलीफोनिकली, ठीक है, जिस पे हमसे केबल्स की डिमांड ली गई कि हमें इतनी इतनी केबल्स चाहिए तो आप इस पे हमें स्पेशल डिस्काउंट करके दें।
ہم آپ سے انشاءاللہ پرچیز کریں گے. ٹھیک ہے. اس کی ریکوائری دیکھی گئی اور اس کے مطابق ہم نے اس کو کوٹیشن دے دی اپنے کلائنٹ کو. اس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ اس میں جی کوئی خصوصی اور ڈسکاؤنٹ، لیکن ہم نے کیونکہ آلریڈی بہت اچھی پرائسز دے دی تھی، آرڈر بلک کوانٹٹی کا تھا، تو ہم نے بہت اچھی پرائس کوٹ کی. اور اس کے بعد جو کلائنٹ تھا وہ ہمیں کہتا ہے کہ جی ہمیں اپنا اکاؤنٹ نمبر شیئر کریں ہم سے، تو آپ کو ہم اکاؤنٹ میں پے آرڈر جو ہے وہ آپ کے ہم جمع کروا دیتے ہیں، جس کے اگینسٹ آپ ڈیلیوری دے دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرائیڈے والے دن وہ ہمیں سلپ شیئر کرتے ہیں اور پے آرڈر واٹس ایپ کرتے ہیں کہ یہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی آ گئی ہے پیمنٹ، آپ کے سامنے ڈپازٹ کرا دی ہے، تو آپ یہ جو میٹیریل ہے نا ہمیں ڈیلیور کروا دیں. میں اپنا بندہ بھیجوں گا، اس کو آپ یہ اس کے اگینسٹ میٹیریل دے دیں. تو ہمارے لیے کیونکہ پے آرڈر دیا جاتا ہے جو کہ بینکرز چیک ہے، اور وہ نارملی جو ہے اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا، اور ساتھ ڈپازٹ سلپ بھی بینک کی لگی ہوئی تھی، تو اس کے اگینسٹ ہم نے اپنے اس کلائنٹ کو میٹیریل دے دیا. اس کے بعد سیٹرڈے کو بینک کلوز ہوتے ہیں. منڈے والے دن ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے ہمیں فیک جو ہے پے آرڈر دیا ہے، اور اس کے اگینسٹ ایک جو ڈورمنٹ اکاؤنٹ کا چیک دے دیا جو کہ باؤنس ہو گیا. اس کے اگینسٹ ڈیلیوری ہم نے دے دی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے اس کیس کو پروسیس لے کے اچھا، آپ نے وسیم صاحب بتایا کہ اس نے ایک آپ کو واٹس ایپ کیا پے آرڈر. جی جی. اور ڈیفینیٹلی پے آرڈر کا مطلب ہے کہ وہ ایک کیش ہے آپ کا. جی بالکل. تو جب آپ نے بینک سے ویریفائی نہیں کیا کہ آپ کو اس نے پے آرڈر جمع کروا دیا ہے؟ اگر پے آرڈر جمع ہو تو وہ تو ہاں جی نارملی ہو جاتا ہے. ایک تو اس ٹائم بینک ٹائم کلوز ہو گیا ہوا تھا. اچھا، وہ اس نے کیا اس میں کوئی اگلے دن نہیں پتہ چل سکا؟ کوئی اگلے دن پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ جی بھی بینک انسٹرومنٹ ہے تو انڈر کلیئرنس ہے. اوکے. تو یہ شام تک جو ہے ہوتا ہے کہ چیک ہے کہ پے آرڈر ہے، یہ نہیں پتہ چلتا. اوکے. کیونکہ وہ جمع ہوا تھا اسلام آباد سے. جی اسلام آباد انہوں نے اکاؤنٹ میں جمع کروایا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب ہمیں منڈے والے دن صبح بینک اوپن ہوا تو ہمیں انویسٹیگیشن میں پتہ چلا کہ وہ پے آرڈر جمع ہی نہیں ہوا اس کے اگینسٹ اتنی ہی مالیت کا چیک جمع جو باؤنس ہو گیا. جو کہ باؤنس ہو گیا. کتنی رقم تھی؟ یہ اراؤنڈ 4 ملین کے قریب. 4 ملین تقریباً 40 لاکھ روپے کی رقم جی. تھی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں پھر جب آپ کو پتہ چلا کہ چیک باؤنس ہو گیا، پیسے تو نہیں آئے، جی، تو آپ نے ڈیلیوری جو ہے وہ ڈیلیوری میں اس وقت کر چکا ہوا تھا. جب مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ اس کے اگینسٹ چیک ہوا ہے ڈپازٹ جو کہ باؤنس ہو گیا، میرے ہاتھ سے اس وقت سب کو ڈیلیوری چلی گئی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے تو اگینسٹ پے آرڈر دی تھی، وہ تو بینک سے جب پتہ چلا اور اس وقت میری ڈیلیوری ہو گئی ہوئی تھی سارے مٹیریل کی. ٹھیک ہے. وسیم صاحب لاکھوں کروڑوں کا آپ بزنس کرتے ہوں گے یقیناً، بالکل خیال نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے؟ بس انہوں نے اس طریقے سے ٹریپ کیا تھا کہ اس وقت کیونکہ بینک ڈپازٹ سلپ بھی لگی ہوئی تھی اور پے آرڈر کا بھی کوئی ایسا نہیں تھا. پرچیز آرڈر بھی آپ کے پاس ہے؟ بالکل پرچیز آرڈر بھی ہے. تو وہ سارا کچھ اس وقت تک ٹھیک تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک بھیانک منظر تھا اور فراڈ تھا جس کے وجہ انہوں نے یہ سارا کچھ مٹیریل لیا. ٹھیک ہے. پھر آپ لیگل مدد کے لیے، قانونی مدد کے لیے پھر کیسے آ گئے؟ جی بالکل. پھر میں نے یہ ہمارا جو ایس تھا تھانہ گوال منڈی، کیونکہ ہمارے ایریے کو وہی لگتا تھا، ادھر ہم نے یہ کمپلینٹ کی، ایف آئی آر کی، اور انہوں نے بہت ایفرٹس کے ساتھ خصوصی طور پہ جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے انہوں نے ایفرٹس کیے. اور خصوصی طور پہ میں فرحت عباس صاحب جو ایس پی انویسٹیگیشن ہے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کیس کو بہت ٹیکنیکلی ہینڈل کیا اور ملزمان کو پکڑ کے انہوں نے یہ دکھایا کہ ہماری پولیس جو ہے بڑے بڑے ملزم کو پکڑ سکتی ہے، ان میں یہ صلاحیت ہے. اور لاسٹلی میں ذیشان صاحب جو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور آئی جی ڈاکٹر عثمان صاحب کا بھی شکر گزار ہوں. اور یہ ایک ٹیم ورک ہے جس کی وجہ سے مجھے میری جو ریکوری ہوئی ہے. ٹھیک ہے. وسیم صاحب لاسٹ میں اپنے کاروبار کرنے والی برادری کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے جو آپ کے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو؟ بس میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جب کوئی اس قسم کی کال آئے جو کہ آپ کو انٹرنیٹ پہ واٹس ایپ کے تھرو ہو
जिसमें कि कोई डॉक्यूमेंट आप तक ओरिजिनली जो है वो हार्ड कॉपी उसकी रिसीव ना हुई हो और उसकी पूरी तरीके से तस्दीक ना हो, तो आप इस किस्म के फ़्रॉड से बचने के लिए उसको फ़ौरी तौर पे माल ना दें, उसकी पूरी अच्छी तरीके से तहकीक करें और फिर उसको जो है मटेरियल की डिलीवरी दें ताकि आप किसी किस्म के नुकसान से महफूज रह सकें। बिल्कुल जी, ये वसीम साहब थे और मुकदमे के ये मुद्दई थे जिनका तमाम सामान जो 40 लाख रुपए मालियत का बनता है इनके पुलिस ने इनके सुपुर्द कर दिया है। यकीनन ये इनके लिए खुशी का लम्हा भी होगा, लेकिन जिन लोगों के साथ इससे पहले फ्रॉड हो चुके हैं वो थोड़े से मायूस हैं। उनका ये कहना है कि शायद हमारा केस थोड़ा पुराना हो गया है और मुलजिम के पास वो सामान इस वक्त मौजूद ना हो जिस तरह से ये बरामद कर लिया गया है, लेकिन पुलिस इस पे जो है वो इन्वेस्टिगेशन मज़ीद कर रही है और उम्मीद भी की जा सकती है कि यकीनन उन लोगों के साथ जिनके साथ वाकई लाखों रुपए का फ्रॉड हुआ है वो माल भी, वो पैसे भी रिकवर करवाए जाएंगे। उन लोगों का क्या कहना है ये हम आपको प्रोग्राम में आगे चल के दिखाते हैं। जो वसीम साहब थे मुकदमे के मुद्दई थे वो ग्वाल मंडी पुलिस स्टेशन के, और जो मुलजिम गिरफ़्तार हुआ है उसने सिर्फ एक शख्स के साथ फ्रॉड नहीं किया, कई ज़िंदगियां उसने ख़राब की हैं। इसमें दिलचस्प बात यह है कि एक मुलजिम शनाख्ती कार्ड का भी इस्तेमाल करता है। वो शनाख्ती कार्ड जिस शख्स का है उसको भी पुलिस स्टेशन में कई बार चक्कर लगाने पड़े, कई शहरों में जाना पड़ा। प्रोग्राम में आगे चल के हम आपसे उसकी भी गुफ्तगू करवाएंगे, वो क्या कहता है ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन दो ताजर हमारे साथ और हैं जिन्होंने इसी तरह से धोखा जो है उनके साथ हुआ। मुलजिम जो है इनको भी इसी तरह से ऑनलाइन सारा मामला करता है जैसे इससे पहले वाले मुकदमे के मुद्दई के साथ होता है। ये दो लोग ये भी ब्रांथर रोड के ताजर हैं, इनके साथ भी इसी तरह से लाखों रुपए की वारदात होती है और इनके मुकदमात जो हैं वो दूसरे पुलिस स्टेशन में दर्ज हैं। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि जहाँ जहाँ इनके मुकदमात दर्ज हैं वो पुलिस यानी कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस इनकी रिकवरी करवा पाती है कि नहीं करवा पाती, ये तो आगे चल के आने वाले वक्त में पता चलेगा। सर दसो की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरा नाम सुहेल अख्तर है सुहेल अख्तर साहब जी। मेरी दुकान है अलकरम आटो ब्रांथर रोड चौंकदारगंज। ठीक है जी। जी ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਟ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ किस चीज़ का? ਇਹ ਇਨਵਰਟਰ ਦੇ। Solar inverter? ਹਾਂ ਜੀ, ਗਰੋ ਵਾਟ ਦੇ ਇਨਵਰਟਰ ਦਾ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਹਾਂ। ठीक है ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ठीक है ਤੇ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ। ਤੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ। ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਉਣੇ ਨੇ। ठीक है ਇਹ ਪੇ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੇ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗਾ। ठीक है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੇ ਆਰਡਰ ਸੱਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਝੂਠਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇ ਆਰਡਰ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਵੀ ਕੀਤਾ? WhatsApp ਕੀਤਾ ਪੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਚੈੱਕ ਪਵਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਪੇ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਨੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਪੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਫੇਕ ਚੈੱਕ ਉਹਨੇ ਪਾਤਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਜਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੈੱਕ ਜਮਾ ਪੇ ਆਰਡਰ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਰਡਰ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੇ ਆਰਡਰ 2 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੇ ਆਰਡਰ ਤਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਹੀ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰਾ 18,80,000 ਦਾ 18,80,000 ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਫਰਾਡ। 18,80,000 ਦਾ ਚੈੱਕ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਲਿੱਪ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲ ਡੈਵਰ ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰਤਾ। ਡੈਵਰ ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜਤੀ WhatsApp 'ਤੇ, ਤੇਰਾ ਡੈਵਰ ਤੇ ਮਾਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮਾਮਲਾਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਗਿਆ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੀ ਫੇਕ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਫੇਕ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਕਢਵਾਈ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਸ ਕਢਵਾਈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਢਾਏ, ਉਹਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ।
ਉਹਦੇ ਚੈੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਢਾਈ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ 18 ਲੱਖ 80,000 ਦਾ 80,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਫੜੇ ਇਹ 24/6 ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਹੁਣ 2025 ਦੇ ਜੀ 2024-6 ਦੀ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਚੈੱਕ ਇਹ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗੋਆਲ ਮੰਡੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਅਸਲ ਮੁਜਰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਫਰਾਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਆਦਮੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ जल्द तो जल्द सानू इतों रिकवरी करवावे। अब जिस शख्स से हम बात करने लगे हैं ये भी ब्रांथर रोड का ताजर है, इसके साथ रकम तो इसकी बहुत ज़्यादा है लेकिन इसकी FIR जो है वो FIA ने दर्ज की है। इसका क्या मामला हुआ, इसके साथ फ्रॉड कैसे होता है, ये हम इसकी ज़ुबानी जानते हैं। भाई की नाम जो तुहाडा? जी मेरा नाम राना इरफान अहमद है। इरफान साहब कितनी रकम सी ताड़ी? सर मेरे 85 लाख। 85 लाख? हाँ जी सर, हमारे साथ भी इसने फ़ोन पे रब्ता किया है, ठीक है, व्हाट्सएप पे, ठीक है। और असल कॉल व्हाट्सएप पे आती है? हाँ जी कॉल आपको आती है, आप सुनते हैं? हाँ जी व्हाट्सएप पे कॉल भी, इसका डाटा भी, हर चीज़ हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। ठीक इसका। हो गया। और इसने मुझे बताया कि हमें बताया कि जी मेरी एक प्रोजेक्ट है रहीम जार खान में, तो उसके लिए हमें कुछ ब्रेकर्स वगैरह, कोई इन्वर्टर वगैरह, कुछ हमारे मुतलका जो सामान था वो चाहिए। हमने कहा कि ठीक है जी। हमने इन्होंने इंक्वायरी भेज दी, हमने कोटेशन बना के इन्हें सेंड कर दी। ठीक है जी। कोटेशन में चीज़ों के नाम मेंशन होते हैं, क्वांटिटी लिखी होती है, आगे उनके रेट्स लिखे होते हैं कि ये ब्रेकर है, हमें 10 एम्पेयर का 1000 ब्रेकर चाहिए, 100 एम्पेयर के जो ब्रेकर है MCCB वो हमें 200 ब्रेकर चाहिए। वो सब ब्रेकर के रेट मुख्तलिफ हैं, तो वो लहदा रेट हैं, ठीक है। वो हमने बना के भेज दी। ठीक है। इन्होंने वो अमाउंट देखी, वो टोटल इनका 85 लाख रुपए का बिल बन गया। इन्होंने कहा कि ठीक है जी मैं आपको पेमेंट करता हूँ, मैं आपको पे ऑर्डर बनवा देता हूँ। हमने कहा जी ठीक है। ठीक है। बैंक का हमें पे ऑर्डर व्हाट्सएप किया गया, ठीक के नाम से, हमारी कंपनी का नाम है। उसके बाद हमने वो देखा तो उसने बोला कि जी मैंने पे ऑर्डर आपको भेज दिया, आपका बन गया है, लिहाजा आप सामान भेज दें। हमने कहा कि ये तो व्हाट्सएप है, हमें पे ऑर्डर मिला ही नहीं है। मैं रहीम यार खान में हूँ, आप लाहौर में बैठे हैं, मैं बाई हैंड आपको नहीं दे सकता। लिहाजा आप ऐसा करें कि आप अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दें, मैं आपके बैंक अकाउंट में जमा करवा देता हूँ। ठीक है। हमने कहा जी ठीक है करवा दें। हमने बैंक अकाउंट दे दिया। उन्होंने क्या किया, बैंक अकाउंट में फेक चेक सेम अमाउंट का 85 लाख का चेक जो है ना वो बैंक में जमा करा दिया, जिसका हमें वो स्लिप भी जो है ना उसने व्हाट्सअप कर दी। ठीक है। हम और मुतमिन हो गए कि पैसे भी पहले तो पे ऑर्डर है वो फेक नहीं होता, दूसरा हम मुतमिन इसलिए हुए कि हमारे अकाउंट में पैसे जमा हो गए, मैसेज भी आ गया, स्लिप भी हमें वसूल हो गई है। और ये सेम करता जुमे वाले दिन ही है। ठीक है। अच्छा दिन मुकर्रर है आपके साथ भी जुमे वाले दिन? जुमे वाले दिन। ठीक है। क्योंकि इसको पता है कि हफ्ता और इतवार बैंक बंद होते हैं, छुट्टी है, लिहाजा ये वेरिफिकेशन भी होगा तो मंडे वाले दिन, तब तक सामान चला जाता है। वो कैसे जाता है, जब इन्होंने इस बंदे ने हमें ये दे दिया चेक वगैरह स्लिप वगैरह मुतमिन कर दिया, उसके बाद इसने ना हमें फ़ोन पे फ़ोन करना शुरू कर दिया, सामान भेजो, मेरी साइट बंद हो गई, मेरा काम रुका हुआ है। हमने सर कुछ 70 लाख रुपए का सामान बाज़ार से हमने परचेज़ किया। अच्छा, जो आपके पास नहीं था? जो मेरे पास नहीं था, बाज़ार से लेके बाज़ार से भिजवा दिया। 70 लाख का हमने बाज़ार से परचेज़ किया है। बाकी जो हमारे पास सामान पड़ा हुआ था हमने वो अरेंज किया, वो सारा करके हमने थ्रू डेवो हमने बुक करवा दी है। ठीक है। वो रहीम यार खान चला गया। उसके बाद जब मंडे वाले दिन बैंक ओपन हुए हैं तो हमने वो वेरिफिकेशन करवाया तो हमारे अकाउंट में कुछ भी नहीं था। ठीक है। बड़े परेशान हो गए कि यार ये हमारे साथ क्या हो गया। बैंक से रब्ता किया, कोई चक्कर नहीं है, उन्होंने कहा कि ये तो फेक है। ठीक है। तो
आपके अकाउंट में तो कुछ भी नहीं आया। ठीक है। फिर हमने सर वो थोड़ा सा जो जिस नंबर से उसने हमें फ़ोन किया था व्हाट्सएप पे, वो नंबर से हमने कुछ डाटा ट्रेस करवाया, जिसमें असलम कांजू साहब का नाम आया। वो कौन थे? वो एडवोकेट हैं जी, ठीक है। असलम कांजू साहब, जिनका आईडी कार्ड इस्तेमाल हुआ, आपके वो मुलजिम बन गए? हमें नहीं पता था कि हाँ। उनका कार्ड इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। हमारी नज़र में 110% वो मुलजिम मुलज़म है। है, वो मुलज़म है। ठीक हो गया। आपके साथ भी वही हुआ? वही ठीक। अब हमने क्या किया जी, हमने वो उसका वो घर का एड्रेस, ये वो पिन लोकेशन, नंबर शंबर, उनके भाई के बेटों के, उनके आईडी कार्ड पे जिस बंदे का नंबर था वो सारा हमने डाटा रिसीव किया। ठीक। उसके बाद इनका कांजू साहब का एक एड्रेस था इधर नबी पार्क में, किला लक्ष्मण सिंह में, वहाँ पे हमने सर्च की, हमें नहीं मिले। फिर हमें पता चला कि इनका रैश जो है ना रहीम जार खान में है। ठीक है। फिर हम रहीम जार खान पहुँचे हैं। ठीक। इनके भाई के पास भतीजा है इनका, वसीम साहब हैं, डॉक्टर वसीम, डेंटल के वो उन्होंने क्लिनिक खोला हुआ है वहाँ पे। हाथ हमने किसी को नहीं डाला इनके घर के किसी भी फर्द को, हम तो कांजू साहब के पीछे थे। वापस आ गए अपना, हम शुरू हो गए। FIA इस्लामाबाद में हमारी एप्लीकेशन हमने दी हुई है। आप थाने में नहीं जाते हैं? मैं FIA में जाता हूँ। FIA में जाते हैं। थाने में इसलिए कि हमने भी लाहौर की वो सारे जो हमारे मुतलका थाना लगता है हमें, जो कौन सा थाना आपको लगता है? हमें ये लोहारी गेट वाला, लोहारी गेट पर। जी। ठीक है। वहाँ पे भी गए, काफ़ी जगहों पे गए। उन्होंने कहा कि ये FIA का केस है। FIA का केस है, ये जो ऑनलाइन जितना भी फ्रॉड साइबर होता है क्राइम। वो साइबर क्राइम का है, ठीक है। लिहाजा आप वहाँ पे जाएं। ठीक है। फिर मैं रीगल चौक पहुँचा हूँ FIA के में ऑफिस। जी। उन्होंने मुझे कहा कि जी ठीक है, हम एप्लीकेशन जमा कर लेते हैं, लेकिन आपका जो सारा मामला आता है वो इस्लामाबाद साइबर क्राइम जो है ना वो हल करेगा। क्योंकि हमने कुछ सामान, हमारा एक ऑफिस उधर है इस्लामाबाद में, हमने वो सामान इस्लामाबाद से रहीम जार खां भेजा था थ्रू डेवो। ठीक। तो उन्होंने कहा इसलिए आप वहाँ पे जाएं। ठीक। फिर सर हम इस्लामाबाद गए हैं, वहाँ पे हमने एप्लीकेशन दी है। अभी तक हमारा केस कंटिन्यू है। FIR हो गई थी? FIR अभी नहीं हुई, FIA में नहीं हुई? FIA में अभी नहीं हुई। अच्छा जी, ये दोनों ताजर थे जिन्होंने अपने साथ आप बीती इन्होंने हमें सुनाई। हमें मुख्तलिफ ज़राए से ये भी मालूम हुआ है कि ये जो मुलजिम गिरफ़्तार हुआ है, इसने इतने लोगों के साथ फ्रॉड किया है कि अगर 17 लोग लाहौर में और दूसरे ज़िला में मुकदमा दर्ज करवा चुके हैं पुलिस के पास, तो इससे ज़्यादा FIA के पास भी हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने FIR ही दर्ज नहीं करवाई, क्योंकि इसमें थोड़ी एक बड़ी कानूनी पेचीदगी थी। वो ये थी कि ये साइबर क्राइम का केस है, FIA का केस है, कुछ कहते थे ये पुलिस का केस है। तो इस तरह से भी कुछ लोग जो हैं वो बदज़न हुए, जिन्होंने कहा कि बहुत चक्कर काटने पड़ रहे हैं कि FIA के पास जाएं कि पुलिस के पास जाएं, तो FIR दर्ज नहीं हुई। ये तो वो रकम है जो जिसके मुकदमों के मुद्दई हमारे सामने है, जो करोड़ों रुपया लोगों का लूट गया, खा गया, फ्रॉड कर गया। तो अब वो शख्स जिसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, ज़िंदगी कैसे ख़राब होती है कि जिस शख्स का शनाख्ती कार्ड, ID कार्ड इस्तेमाल किया जाता है और उसका पुलिस रिकॉर्ड में वो क्रिमिनल के तौर पे सामने आता है, वो शख्स क्या कहता है, हम आपको अब उनसे मिलवाते हैं। इस कहानी के अब हम चलते हैं उस मरकज़ी किरदार की जानिब जो इस मुकदमे में जिसका कोई लेना देना नहीं है, और जितने भी मुकदमात उस मुलजिम के जो फ्रॉड करता है उसके ख़िलाफ़ दर्ज होते हैं, वो एक बेगुनाह शख्स है, उसका शनाख्ती कार्ड, ID कार्ड उसका इस्तेमाल होता है और वो कई मुकदमात में जो है वो मुलजिम भी करार पाता है और इंक्वायरियाँ भी भुगतता है और क्या कुछ होता है इसके साथ। और पुलिस जो है वो हो चाहे FIA हो, ज़ाहिर है जिसका शनाख्ती कार्ड, जिसका नाम सामने आता है, तो सबसे पहले यही लगता है कि यही शख्स जो है वो मुलजिम हो सकता है। पेशे के एतबार से ये वकील हैं और इनकी जो इनके साथ हुआ, जिस तरह से ये इंक्वायरियाँ भुगतते रहे, पूरे पाकिस्तान में बताया जाता है कि इनकी इंक्वायरीज़ हुई और वहाँ पे ये शामिल भी होते रहे
کئی روز تک انہیں تھانے میں شامل تفتیش بھی کیا جاتا رہا. ان سے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا بیتی. اس نے تو فراڈ کیا, ان کے نام پہ رقم بٹوری, فراڈ کر کے وہ بھاگتا رہا اور پولیس ان کے پیچھے چڑھتی رہی. سر آپ کا کیا نام ہے؟ جی میرا نام محمد اسلم خان کانجو ایڈوکیٹ ہے. ٹھیک ہے کانجو صاحب, آپ ایڈوکیٹ ہیں, جی سر. تو ایڈوکیٹ ہو کے آپ کا شناختی کارڈ کیسے استعمال ہو گیا, کہاں سے ملزم کے ہتھے چڑھ گئے؟ سر ایسا ہے کہ یہ تقریباً جنوری 2024 میں میرے بیٹے کی شادی تھی, تو اس دوران میں جگہ جگہ پہ بکنگ وغیرہ کے سلسلے میں آ جا رہا تھا, تو کہیں میرا CNIC گر کے گم ہو گیا. اوریجنل CNIC. تو میں اسی وقت تھانہ سبزہ زار چلا گیا کہ ان کو کہا کہ جی میری یہ رپورٹ بنا دیں گمشدگی کی, تاکہ میں اس کا شناختی کارڈ دوبارہ سے بنوا سکوں. تو وہاں پہ جو ڈیوٹی آفیسر تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ جی اب نئے SOPs کے تحت آپ کسی بھی نادرا سینٹر چلے جائیں, وہ آپ سے انڈرٹیکنگ فارمیٹ لے لیں گے اور آپ کا شناختی کارڈ دوبارہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو میں ٹاؤن شپ نادرا چلا گیا, وہاں جا کے میں نے اپنا شناختی کارڈ بک کروایا. 22 فروری 2024 کو مجھے نیا شناختی کارڈ مل گیا. ٹھیک ہے. اس کے تقریباً 6 مہینے بعد میں ہائی کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں پہ ایک کال موصول ہوئی ہے تھانہ ماڈل ٹاؤن سب انسپیکٹر مختار صاحب کی. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ کے خلاف ایک اپلیکیشن آئی ہے, کوئی میسرز نینیکس پرائیویٹ لمیٹڈ سولر کی کمپنی ہے, اس سے آپ نے 10 سولر انورٹر لیے ہیں اور جو آپ نے چیک دیا تھا وہ ڈسانر ہو گیا, وہ 489F کا پرچہ ہونے لگا آپ پہ. ٹھیک ہے. میں نے ان کو بتایا کہ جناب میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں, میرا کوئی کاروبار نہیں ہے, میں جسٹ وکالت کرتا ہوں, تو آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی, میں نے تو کسی کو چیک نہیں دیا, نہ میں نے کوئی خریداری کی ہے. انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو پھر تسی تھانے آؤ گے تو پھر پتہ لگے گا. مجھے تھوڑا سا وہ ڈاؤٹ ہوا, میں نے CCPO صاحب کو اپلیکیشن دے دی, کیونکہ ان سے میں نے اپلیکیشن کی کاپی مانگی تو وہ ذرا کہہ رہے تھے جی زوردار پارٹی ہے تے سوری تسی آؤ گے آمنے سامنے بیٹھو گے تو پھر ویکھاں گے کی ہوندا ہے تواڈے نال. تو CCPO صاحب نے میری انکوائری مارک کر دی SP ماڈل ٹاؤن صاحب کو. SP صاحب نے بہت پارٹیز کو کال کیا, وہ کمپلیننٹ بھی آ گیا, میں بھی آ گیا. تو SP صاحب نے اس سے پوچھا کہ جی آپ نے اتنا بڑا مال دیا ہے تو کیا آپ نے کبھی اس سے ملاقات بھی کی ہے؟ کہتے جی وہ ہمارے اسلام آباد آفس میں بھی جاتا رہا ہے, اور یہاں PIA روڈ لاہور ان کا آفس ہے, یہاں بھی آیا تھا وہ پے آرڈر وغیرہ چیزیں دینے کے لیے. تو اس نے کہا جی اگر وہ ابھی آپ کے سامنے آ جائے تو آپ پہچان لیں گے؟ اس نے کہا جی بالکل میں پہچان لوں گا. اس نے کہا اچھا بتائیں یہاں کون ہے؟ کہتے جی یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. SP صاحب نے میرا کارڈ پکڑا, اس نے کہا جی یہ دیکھیں یہ ہے محمد اسلم خان کانجو, یہ اسلم خان کانجو تو یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, آپ کو کون سا اسلم خان کانجو لوٹ کے لے گیا؟ کہتے نہیں سر یہ نہیں ہے, واقعی وہ کوئی اور شخص تھا. SP صاحب فوراً سمجھ گئے. SP صاحب نے اس کو یہ ہدایت کی کہ آپ ایسا کریں کہ نامعلوم شخص کے خلاف اپلیکیشن دیں. تو مجھے انہوں نے ہدایت کی کہ جی آپ اپنے متعلقہ تھانے میں FIR کروائیں اپنے شناختی کارڈ کی گمشدگی کی بابت اور مس یوز کی بابت, اور کسی نیشنل نیوز میں جو ہے نا آپ اس کا ایڈ بھی دیں. میں نے پھر اپنے تھانہ سبزہ زار میں مقدمہ نمبر 3633/24 انڈر سیکشن 420 انٹر کروایا, اخبار بھی دے دیا. اس کے سر تقریباً اس مقدمے سے تو مجھے CCPO صاحب کو رپورٹ ہو گئی, انہوں نے مجھے بے گناہ کر دیا. ٹھیک ہو گیا. مقدمہ پہ نہیں ہوا, مقدمہ مجھ پہ نہیں ہوا, نامعلوم شخص اور کارندہ رحمان فارمیسی پہ ہوا, کیونکہ اس میں جو چیک تھا وہ رحمان فارمیسی کا جو بند ہو چکی ہے. جی. تو اس کے بعد پھر سر ایک ہفتہ ہی گزرا تھا, تو میں ایوان عدل میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں پہ ایک SI صاحب ہیں حاجی حبیب الرحمان صاحب, ان کی کال آ گئی جی آپ کے خلاف ایک اپلیکیشن آئی ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا اچھا جی کیا اپلیکیشن ہے؟ وہ جی اس طرح آپ نے برہمت روڈ کے تاجر ہیں کوئی سہیل اختر صاحب, ان سے 18,80,000 روپے کے سولر لے لیے ہیں, اور آپ نے جو چیک دیا تھا وہ ڈسانر ہو گیا. میں نے کہا جی اس طرح کی ایک پہلے بھی انکوائری ہوئی ہے SP ماڈل ٹاؤن صاحب کے پاس, تو میں نے تو کوئی کاروبار نہیں کیا, میرا شناختی کارڈ گم ہوا ہے, وہ کوئی بندہ مس یوز کر رہا ہے. کہتے کوئی گل نہیں تسی تشریف لے آؤ, میں نے کاغذ دے دیو تے اسی تمہیں کلیئر کر دینے. میں سر اسی وقت تھانے چلا گیا, جمعے کا دن تھا.
جب میں تھانے پہنچا تو ایس آئی صاحب نے بڑے ڈرامٹیکل انداز سے اندر بٹھا کے کنڈی لگا لی، اور جی پانجو پڑھ لیا جی، پڑھ لیا۔ ساتھ ہی انہوں نے وہ مدعی مقدمہ کو بھی فون کر دیا۔ مجھے کہتے جناب وکیل صاحب تسی تو ہن انڈر اریسٹ ہو، تسی تو نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا جی آپ نے بڑی زیادتی کی ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ اگر آپ نے مقدمہ درج کر لیا تھا تو آپ مجھے کہتے کہ جی آپ پری اریسٹ کرا کے میرے پاس آ جائیں، آپ اپنی بے گناہی ثابت کریں۔ اگر میں نہ کرتا تو ظاہر ہے میرے خلاف مقدمہ تھا، میں نے آپ کے پاس ہی ہونا تھا۔ کہتے نہیں جی نہیں، وہ تاجر جڑا ہے نا وہ اپنی لے کے آ گئے سی، کابینہ صدر سیکرٹری سارے کٹھے ہو کے آ گئے سی، میں بڑا پریشان سی تھی۔ خیر انہوں نے مجھے تقریباً 3-4 گھنٹے ڈیٹین رکھا تھانے میں۔ اس کے بعد کچھ میرے کولیگز بھی آ گئے، میرے ایک سینئر ہیں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں عاصم چیمہ صاحب، انہوں نے بھی ایس پی صاحبہ سے بات کی۔ ایس پی صاحبہ نے اسی وقت بلا لیا مرزا کرامت صاحبہ نے، انہوں نے سنا، انہوں نے بھی مجھے بے گناہ قرار دے دیا، اور وہ حاجی حبیب الرحمان صاحب کو کہا کہ فوری طور پہ ان کو ضمنی لکھو اور بے گناہ کرو، اور جو اصل کلپریٹ ہیں ان کو پکڑو۔ تو اس مقدمے میں وہ جو چیک والا لڑکا تھا آصف غفور رحمان فارمیسی والا، وہ بھی اریسٹ ہو گیا۔ وہ بھی سنا ہے کہ 4 مہینے بیچارہ جو ہے نا وہ جیل وہ بھی میں بے رہا۔ گناہ تھا، وہ بھی کہتے تو یہی ہیں کہ جی وہ بے گناہ تھا، لیکن چیک تھا اسی کا، چیک اس وہ کا کہہ تھا، رہا تھا لیکن وہ کرنے والا تو کوئی اور تھا ہاں جو پکڑا بھی کرنے گیا۔ والا، جی جی بالکل سر۔ اسی طرح پھر یہ ہوا کہ سلسلہ ایسا شروع ہوا میرے لیے خاص طور پہ کہ ہر ہفتے 10 دن کے بعد مجھے کبھی سیالکوٹ سے کال آ رہی ہے، کبھی تھانہ چونگ لاہور سے کال آ رہی ہے، کبھی گلبرگ سائبر کرائم ونگ سے کال آ رہی ہے، کبھی کراچی سے کال آ رہی ہے، کبھی ملتان سے کال آ رہی ہے، کبھی سیالکوٹ سے۔ ان میں تمام سر شہروں میں پھر آپ جاتے رہے؟ پورے پاکستان میں پورا 1 سال سر گھومتا رہا ہوں، مختلف میں نے ایف آئی آرز فیس کی ہیں، مختلف میں نے انکوائریز بھگتی ہیں، ہر جگہ پہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کیا ہے۔ اب یہ تھانہ گوال منڈی میں ایک مقدمہ حال ہی میں درج ہوا، اس میں بھی مجھے آئی او صاحب نے بلایا، انچارج انویسٹیگیشن محمد نعیم صاحب نے اور گل زمان صاحب نے، مجھے انہوں نے بتایا کہ جی ایسے ایسے آپ کے خلاف مقدمہ ہے۔ میں نے ان کو جوائن کیا کہ اپنے بے گناہی ثابت کی، ساری چیزیں بتائیں۔ انہوں نے مجھے ایس پی صاحب سے بھی ملوایا، ڈی آئی جی صاحب سے بھی ملوایا۔ ایس پی صاحب نے بھی ان کو ہدایت کی کہ بھی ایک اسلم کانجو کو بے گناہ کر دیں کیونکہ ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن ایس پی صاحب نے بڑی تگ و دو کرنے کے لیے ان کی ایک ٹیم مرتب کی، جس میں گل زمان صاحب تھے، نعیم صاحب تھے، ایس پی صاحب سپرویژن کر رہے تھے۔ تو انہوں نے بہت ایفرٹ کی۔ اس کے بعد تقریباً میرے خیال میں کچھ 10 دن کے اندر اتنی زیادہ انہوں نے ایفرٹ کی، 3-4 دفعہ اسلام آباد کے آئے، اور پھر مجھے انہوں نے گڈ نیوز دی۔ ایک دن گل زمان صاحب نے کال کی کہ جناب تشریف لے آؤ تھانے، اسی اوریجنل بندہ پھڑ لیا جہاں تہاڈا شناختی کارڈ استعمال کر رہے سی۔ سر میں بڑا ممنون ہوں ان کا کہ انہوں نے بہت بڑی میرے لیے خوشخبری کا ارینجمنٹ کیا کہ اتنی ایفرٹ کر کے ایک ایسا ملزم جو اس طرح سے چابک دستی سے مکاری سے لوٹ رہا تھا، وہ اپنا کوئی نشان ہی نہیں چھوڑتا تھا، انہوں نے ماشاءاللہ بڑا انٹیلیجنٹ اور بڑی تندہی سے کوشش کر کے اس کو اریسٹ کر لیا۔ ٹھیک ہے، اچھا کانجو صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا ریکارڈ تو پولیس میں بن گیا کہ آپ کرمنل ہیں، فراڈ کرتے ہیں؟ جی بالکل، میں نے تقریباً 98% جو مقدمات ہیں اس میں تو قلم زد ہوا ہوں۔ قلم زد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ڈیلیشن ہو جاتی ہے، اس میں ریکارڈ نہیں ہوتا۔ تقریباً 2 سے 3 مقدمات لاہور میں ہیں جس میں مجھے انہوں نے بے گناہ قرار دیا ہے، ضمنی بنی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ سٹیٹس بھی میرا سی آر او پہ بے گناہ آ رہا ہے، لیکن جب ٹرائل شروع ہوگا اس میں اس کی بیسس پہ کوئٹل ہو جائے گی، پھر میرا سی آر او کلیئر ہوگا، لیکن اس کے لیے پھر مجھے ایفرٹ کرنی پڑے گی اپنے آپ کو کلیئر کرانے کے لیے۔ ایک دفعہ تو میرا جو ہے نا وہ سی آر او خراب ہو گیا ہے، مقدمات کی لائن لگ گئی ہے۔ چند ایک جگہ پہ ایسے انسیڈنٹس ہوئے کہ میں توبہ کر اٹھا، جسٹ لائک تھانہ باغبان پورہ ہے جی، اس میں مقدمہ درج ہوا۔ انہوں نے مجھے بڑے ہاریبل طریقے سے پینیکلی مجھے کال کیا، میرے بیٹے کو کال کی، اس کو کہا جی کہ آپ کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ میرا بیٹا سی اے کر رہا ہے، اسٹوڈنٹ ہے، وہ بیچارہ اپسیٹ ہو گیا، اس نے مجھے کال کی، اس نے کہا پاپا جی یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو میں فوری طور پہ تھانے گیا،
थाने जाके मैंने तनवीर साहब SI थे, उनसे पूछा कि जनाब ये क्या मामला है, आपने मेरे बेटे को कॉल की है। कहते जनाब आपको बुलाना था, उसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं है, मैंने झूठ बोल के आपको बुलाया। मैंने कहा ये आपने बड़ी सख्त ज़्यादती की है। देखें आप मुझे एक कॉल करते, अगर मैं ना आता तो फिर आप अपने हथकंडे इस्तेमाल करते, लेकिन आपने जो ये तरीक़ाकार इस्तेमाल किया इंतहाई घटिया। उसके बाद सर उन्होंने मुझे पूरे 5 घंटे थाने में डिटेन रखा। बागबानपुरा पुलिस ने, बागबानपुरा ने उसको मैंने हर चीज़ ईच एंड एवरी थिंग प्रोवाइड की, अपनी अखबार इश्तिहार, अपनी FIRs, अपनी बेगुनाही के सबूत, अपनी रेट पटिशन मैंने की हुई है वो मैंने उनको दी, हरासमेंट का ऑर्डर लिया हुआ है वो मैंने उनको दिया। हर चीज़ के इत्मीनान के बावजूद वो उनके पास एक बहाना था कि जी वो हमारे सीनियर्स नहीं हैं जी, वो कहीं गए हुए हैं, वो आएंगे, मैं हम आपको पेश करेंगे तो फिर हम आपको जाने देंगे, आप मुलजिम हैं, आप यहाँ से नहीं जा। अच्छा थोड़ी देर बाद ये आपस में गप्पे मार रहे हैं कि जी यार ये तो ना मालूम मुकदमा है, हमने कांजू साहब को खामखा बिठा रखा है, उधर से मुझे हरासा करी जा रहे हैं। फिर सर वो IO इंचार्ज साहब आ गए, गुलाम मुर्तज़ा साहब थे, उन्होंने हमारी बात सुनी, उन्होंने कहा यार इनको जाने दें, कल आप मुद्दई मुकदमा को बुला लें, उनके सामने इनसे बातचीत कर लें ताकि वो मुतमईन हो जाए कि ये इनका मुलज़िम नहीं है। अगले दिन 5 बजे फिर मैं वो अपना बयान अल्फ़ी भी बना के ले आया, सारी डॉक्यूमेंट्स भी ला के दे दिए इनको, मुद्दई मुकदमा के सामने भी सारी बातचीत हो गई। उन्होंने कहा जी कांजू साहब आपको हमने बेगुनाह कर दिया, तो आप ना कुछ दिनों बाद हमसे बेगुनाही की ज़िमनी की कॉपी ले लेना। चंद दिनों बाद मैंने उनको कॉल की कि यार वो मुझे दे दो, मैं तो परेशान हूँ, मैं जितना कुछ भुगत चुका हूँ, अब तो मुझे वो दूध का जला छाछ से भी डरता है। मुझे कहने लगे जी आप फ़िक्र ना करें, बन रही है जी ज़िमनी, हमने आपको कह दिया कर दिया है। सर चंद दिनों बाद जब यहाँ पे थाना ग्वाल मंडी में मुकदमा दर्ज हुआ तो मैंने CRO देखा तो उसमें उन्होंने मुझे इश्तिहारी करार दिया हुआ था। मैं इतना पैनिक हुआ, मुझे इतना शौक़ लगा, मैंने उसको कॉल की, अब वो मेरी कॉल ही ना अटेंड करे। अब इस तरह का जुल्म और ज़्यादती। और फिर तकरीबन दूसरे दिन उसने कॉल अटेंड की तो मैंने उसके कहा कि भाई ये क्या किया तुमने मेरे साथ। कहता है जी आपने कौन सा मुझे फ़ीस दी थी कि मैं आपको बेगुनाह लिखता हूँ। अच्छा कांजू साहब आखिर में बता दें जी कि ये स्कैम बहुत बड़ा है जी, करोड़ों का। बिल्कुल। तो आपके तो करोड़ों नहीं गए, लेकिन इज़्ज़त सर मेरे इतना ज़्यादा मेरी हद तक इज़्ज़त हुई है कि मैं समझता हूँ कि बहुत सारी जगहों पे मुझे ये भी फेस करना पड़ा कि SP लेवल के बंदे, डिप्टी डायरेक्टर लेवल के बंदे, वो मुझे यहाँ तक भी कहते थे काजू साहब कितना हिस्सा ला रहे हो तुसी। मतलब वो समझते थे कि शायद मैं उसके साथ मिला हुआ हूँ और मैं भी इस सारे स्कैम का हिस्सा हूँ। इतनी मेरी बदनामी हुई, इतना मेरा प्रोफेशन में जो है ना मेरी ज़िल्लत हुई, मैं तो बयान नहीं कर सकता। अब बड़ा टाइम लगेगा इसको क्लियर करने में, अल्लाह ताला मदद करेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक है जी। ये वो साहब थे जी जिनके शनाख्ती कार्ड को इस्तेमाल किया जाता है और इन्होंने पूरे पाकिस्तान के चक्कर काटे, इंक्वायरियाँ भुगती, मुकदमात जो थे वो फेस किए, इश्तिहारी भी हुए और पुलिस का FIA का जो भी मामला था इनके साथ जो बीता, ये इन्होंने अपनी ज़ुबानी वो तमाम कहानी हमें सुनाई है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने इस हवाले से क्या किया, मुल्ज़मान को कैसे गिरफ़्तार किया, मुल्ज़मान पकड़े कैसे जाते हैं। 2 मुल्ज़म इसमें हैं, एक उसमें मरकज़ी मुल्ज़िम है जो अकेला है और उसका एक साथी है। ग्वाल मंडी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तारी से पहले मुल्ज़मान को जो इन्वेस्टिगेशन के आला अफसरान हैं उनके सामने भी पेश किया जाता है ताकि वो कोई अभाम ना रह जाए, कोई उसमें कमी पेशी ना रह जाए। मुल्ज़िम ने तमाम अपना इकबाल जुर्म जो है, इकरार जुर्म वो किया और बताया कि वो कैसे कैसे लोगों के साथ फ्रॉड करता रहा। जिन लोगों ने इस मुल्ज़िम को गिरफ़्तार किया और साइबर क्राइम FIA वो भी फेल हो गई, नहीं पकड़ सकी मुल्ज़िम को। पूरे पाकिस्तान की पुलिस इस मुल्ज़िम को नहीं पकड़ सकी, लेकिन ग्वाल मंडी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने बिलाखिर इस मुल्ज़िम को गिरफ़्तार कर लिया। इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन विंग क्या कहती है ये हम आपको आगे चल के सुनवाते हैं।
اس سے پہلے جو مقدمات کے مدعی ہیں ان کی ہم نے بات سنی، ان کی جب گفتگو سنی تو ہمیں بالکل یہ لگا کہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں اپنی نوعیت کا ایک منفرد اور انوکھا فراڈ ہے، اور کروڑوں روپے کا یہ فراڈ کرنے والا شخص اکیلا ہے، اور اس نے اپنے دماغ کا استعمال کیا اور اس تعلیم کا استعمال کیا جو یہ مثبت کاموں میں بھی اس کو استعمال کر سکتا تھا۔ سائبر کرائم کے مقدمات بھی اس پہ درج ہیں، پھر اس کے علاوہ FIA کو بھی یہ مطلوب تھا، اور لاہور پولیس سمیت دیگر اضلاع کی پولیس کو بھی یہ مطلوب تھا، لیکن یہ ملزم لاہور پولیس یعنی کہ انویسٹیگیشن ونگ گوال منڈی نے اس کو گرفتار کیا۔ نعیم صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ نعیم صاحب یہ بتائیں کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ملزم پڑھا لکھا ہے اور اچھے ایک تعلیمی ادارے سے اس نے تعلیم حاصل کی ہے، اور FIA میں بھی اس کے خلاف بہت سارے مقدمات ہیں، دیگر اضلاع میں بھی ہیں، لاہور میں بھی ہیں، تو کیا ہوا، آپ کے ہاتھ یہ کیسے لگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب یہ ہمارے علاقے میں ایک واردات ہوتی ہے آن لائن فراڈ کے ذریعے، ایک تاجر ہے وسیم احمد جان، ٹھیک، اس کا کیبل کا کاروبار ہے، پاکستان کیبل کے برانڈ کی یہ تار وغیرہ سیل کرتا ہے۔ اس کو واٹس ایپ پہ کال آتی ہے اور ایک بندہ اپنا تعارف اسلم کے نام سے کرواتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے یہ ایک ہماری ڈیمانڈ ہے، تار کی پرچیز آرڈر اس کو بھیجتا ہے، اس سے کوٹیشن لینے کے بعد اس کو آرڈر دے دیتا ہے، آرڈر کے بعد اس کو بل بنانے کا کہتا ہے۔ جب وہ بل بن جاتا ہے تقریباً 40 لاکھ روپے کا، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ میں چونکہ اسلام آباد میں ہوں، میں آپ کی جو اماؤنٹ ہے اس کا پے آرڈر بنوا کے آپ کو دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ ایک فیک پے آرڈر بناتا ہے، فیک پے آرڈر کو وہ اس کو واٹس ایپ پہ سینڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کی تسلی کے لیے اس کو کہتا ہے کہ میں چونکہ اسلام آباد ہوں، آپ لاہور میں ہیں، میں یہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا رہا ہوں۔ ان سے اکاؤنٹ نمبر لیتا ہے اور وہ بحریہ ٹاؤن راول پنڈی برانچ میں جا کے اس کو ڈپازٹ کرنے کی اس کو ڈپازٹ سلپ بھیج دیتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ وہ بھی فیک ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، مزید متاثرہ شخص کو کمپلیننٹ کو مطمئن کرنے کے لیے وہ ایک فیک چیک لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، چیک اس کے پاس کافی مختلف پرانے اولڈ کمپنیز جو بند ہو چکی ہیں، ان کے 10-20 سال پرانے اس نے فراڈ کے لیے رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک چیک اتنی ہی مالیت کا وہ فل کر کے تو اس بینک میں جا کے ڈپازٹ کروا دیتا ہے۔ اس چیک کے ڈپازٹ ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ کمپلیننٹ کو ایک میسیج آ جاتا ہے بینک کی طرف سے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں ایک انسٹرومنٹ جمع ہو گیا ہے۔ ٹھیک، وہ جو متاثرہ شخص ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرے پاس تو یہ میری پیمنٹ تو کلیئر ہے، پے آرڈر ہے، تو وہ یہاں سے مال ڈلیور کروا دیتا ہے اس ملزم کی بھیجی ہوئی آن لائن بک کروائی ہوئی رائڈ کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، اور وہ رائڈ جو ہے اس پہ وہ مال جو ملزم ہے وہ اسلام آباد منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ہی روڈ کے اوپر ہی ایک لوڈر رکشے پہ شفٹ کروا لیتا ہے۔ اور جب کمپلیننٹ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا انسٹرومنٹ جو ہے وہ تو ریٹرن ہو گیا ہے، وہ تو پے آرڈر تھا ہی نہیں، وہ ایک چیک تھا اور وہ بھی ڈس آنر ہو گیا ہے، تو وہ FIR درج کروا دیتا ہے۔ FIR درج ہونے کے بعد جس کا ID کارڈ یوز کر رہا تھا، ہم نے اس شخص کو سب سے پہلے ہولڈ کیا۔ اس نے بتایا کہ میں تو آلریڈی مختلف شہروں میں یہ انکوائریز FIRs بھگت رہا ہوں، 4 FIRs اس نے ہمیں لاہور کی دیں۔ اس کے علاوہ اس نے بتایا کہ میں کراچی میں، اسلام آباد میں، ملتان میں، گجرانوالہ میں FIA کی انکوائریز بھی بھگت رہا ہوں۔ یہ ہر جگہ میرا شناختی کارڈ جو کہ گمشدہ ہے اس کو یوز کر کے لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ان ڈرائیو والا جو ڈرائیور تھا اس کو ہولڈ کیا، اس نے ہمیں وہ جگہ پوائنٹیشن کی۔ ہم یہاں سے سرائے عالمگیر گئے تاکہ دیکھا جائے کہ کس کس جگہ پہ کوئی CCTV کیمرہ موجود ہے، وہ ملزم کا سراغ مل سکے۔ لیکن اس نے روڈ کے اوپر کھیتوں کے درمیان وہاں پہ ایک لوڈر رکشے پہ مال لوڈ کروایا تھا، وہاں دور دور تک کوئی CCTV کیمرہ انسٹال نہیں تھا۔ اس کے بعد ہم بڑا چاتر ملزم ہے۔ یس، ملزم جو ہے اس کی کوالیفیکیشن آپ کو بتاتا چلوں، اس کی کوالیفیکیشن ہے MBA، یونیورسٹی سے اس نے MBA کیا ہوا ہے اور IT کا انتہائی ماہر شخص ہے۔ اچھا، اور اس کی مہارت میں آپ کو یہاں تک بتا دیتا ہوں کہ ڈیورنگ ٹریسنگ ہمیں جب یہ پتہ چلا کہ یہ شخص، اس کا یہ موبائل نمبر ہے، جب اس کا موبائل نمبر تک ہم پہنچ گئے تو اس شخص کی لوکیشن لیتے تھے، وہ جسٹ سٹی کی آتی تھی، لوکیشن پن لوکیشن نہیں آتی تھی، نہ ٹاور کی لوکیشن آتی تھی، بلکہ یہ آتا تھا اگر لاہور میں ہے تو لاہور،
اگر سیالکوٹ میں ہے تو سیالکوٹ، راولپنڈی میں ہے تو راولپنڈی، اس کے علاوہ کوئی چیز اس میں نہیں آ رہی تھی. ٹھیک ہے. جب یہ پکڑا گیا تو تب پتہ چلا ہے کہ لوڈر رکشہ اس نے کھیتوں میں اتار لیا. وہاں سے اس شخص نے وہ APV وین منگوائی، سارا مال اس میں شفٹ کروایا. اس کے بعد واپس آ گیا لالا موسیٰ کی طرف، وہاں سے پھر ایک اور گاڑی میں مال لے کے اسلام آباد کی طرف گیا ہے. اور پولیس اگر CCTV کیمرے میں کہیں لوڈر رکشے کو دیکھ بھی لیتی تو اسلام آباد تک لوڈر رکشے کو ہی ڈھونڈتے رہنا تھا. یہ بھی اس نے ایک چکر دیا تھا. ٹھیک ہے. اس شخص نے یہ سارا جو معاملہ کیا، اس کرنے کے بعد ہمارے افسران جو ہیں انہوں نے کہا کہ اس کو ہر صورت میں ٹریس کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے الحمدللہ اس پہ محنت کی، ہمارے افسران نے ہمیں مکمل طور پہ فیسیلیٹیٹ کیا. اب اس کو ٹریس کرنے کے لیے ہمارے پاس جتنے راستے تھے بظاہر، ہم نے جو اسلم جعلی بنا ہوا تھا، جو اوریجنل اسلم خان تھا، اس نے ہمیں جو FIRs دیں وہ ہم نے چیک کی، ان کو منیوٹلی چیک کیا تو ہر FIR میں سیپریٹ موبائل نمبر سے اور سیپریٹ موبائل فون سیٹ سے یہ سارا دھندا کیا گیا تھا، یہ واردات کی گئی تھی. ٹھیک ہے. کوئی بھی موبائل سم ریپیٹ نہیں تھی کسی بھی واردات میں. ٹھیک. تو اس کے بعد دوسرا راستہ یہ تھا کہ ہم اس بینک میں جائیں جہاں پہ اس نے چیک ڈپازٹ کروایا. ٹھیک. جب ہم اس بینک میں گئے، وہاں پہ جا کے CCTV فوٹیج دیکھی گئی تو اس شخص نے N95 ماسک لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ بھی اس کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو رہی تھی. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور راستہ تھا کہ ہم اس کا واٹس ایپ ڈیٹا لے لیں، کیونکہ موبائل کی اس کی ایک بھی کال نہیں تھی. تمام کالیں اس نے ان ڈرائیو والے کو بھی اور کمپلیننٹ کو بھی واٹس ایپ کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. جب ہم نے اس کی ریکویسٹ بنائی، افسران کو دی، انہوں نے کہا جی کہ یہ پولیس کی ایکسیس جو ہے وہ واٹس ایپ ڈیٹا تک نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو اس کے علاوہ اور جو وے ہے وہ یوز کرنا پڑے گا. ہم نے جو پرانے کیسز سے 2 سال کے پورے لاہور کے وہ کھنگالنے شروع کر دیے کہ اس ٹائپ کی کوئی اور واردات ہمیں مل جائے. ہمیں ایک FIR مل گئی جس میں اسی سیم پیٹرن پہ واردات تھی، لیکن اس میں ملزم مرد نہیں تھا، ملزمہ عورت تھی. ٹھیک. جب ہم نے اس کا سارا سرچ کیا، ویئر اباؤٹس اس کے ریلیٹیوز دیکھے، اس کے ہسبینڈ کا ریکارڈ دیکھا تو اس پہ 5-6 FIRs ہمیں مل گئی. ٹھیک ہے. جن میں بھی اس طرح کا تھوڑا سا پیٹرن یوز تھا. ٹھیک. ہم نے پھر اس عورت کو ڈھونڈنے کے لیے دوبارہ اسلام آباد کا رخ کیا. وہاں پہ پتہ چلا کہ اس کا ایک بیوٹی پارلر ہے، وہ بیوٹی پارلر جو ہے وہ چھوڑ کے جا چکی تھی. وہاں سے ہم نے ہیومن ریسورسز کے ذریعے مختلف لوگوں سے انفارمیشن لی. ہمیں ایک شخص سے اس شخص کا نمبر مل گیا. ٹھیک ہے. اس شخص کا نمبر مل گیا. ہم نے اس نمبر پہ ورکنگ کرنا شروع کی تو پتہ چلا کہ یہ نمبر تو کہیں اٹیچ ہی نہیں ہو سکتا. پکڑے جانے کے بعد اس نے بتایا کہ جس شخص سے آپ نے میرا نمبر لیا تھا اس نے مجھے انفارم کر دیا تھا کہ آپ کے پیچھے لاہور پولیس لگی ہوئی ہے. تو میں نے اس کو کہا تھا کہ مجھے تو آج تک FIA نہیں پکڑ سکی، لاہور پولیس تو میری ہوا تک بھی نہیں پہنچ سکتی، اس لیے نہ میں نے موبائل چینج کیا نہ میں نے اپنی سم چینج کی. ٹھیک ہے. اور وہ بڑا مطمئن تھا. لیکن ہم نے الحمدللہ اس پہ ورکنگ کی. ہم اس تک پہنچے، ہم نے اس کی B پارٹیز کو پکڑا، ہم نے اس کی مسز کے ذریعے اس شخص تک پہنچے اور ہم نے اس کو اس کے ساتھی کے سمیت اس وقت ریڈ ہینڈڈ پکڑا جب وہ ایک اور تاجر کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کال کر رہا تھا. اچھا، ایک اور تاجر جو ہے وہ لوٹنے کے لیے تیار تھا جو ہمارے اس کو گرفتار کرنے کی وجہ سے وہ تاجر بچ گیا، الحمدللہ بچ گیا. جب ہم نے اس کی انٹیروگیشن کی، تفتیش کے دوران ہمارے پاس 17 FIRs ایسی آئی ہیں جو پنجاب پولیس کے پاس تھا. 17. یس. اور تقریباً تمام اسی طرح کی کسی میں 40 لاکھ کا فراڈ ہے، کسی میں 60 لاکھ. یہ تو کروڑوں کا بنتا ہے نا ٹوٹل. 2 لاکھ میں تو یہ کروڑوں سے زائد کافی بے پناہ ان لمیٹڈ اماؤنٹ جو ہے وہ لوگوں سے لوٹ چکا ہے. اب یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ FIA کے پاس 18 سے زائد کیس جو میرے پاس ٹریس ہو چکے ہیں. 17 پنجاب پولیس کے پاس، 18 جو ہے وہ FIA کے پاس اور NCCIA کے پاس چل رہے ہیں. اچھا نعیم صاحب یہ بتائیں کہ ملزم جب پکڑا گیا ہے تو کیا کہتا ہے کہ وہ کوئی انگلش مووی دیکھ کے اس نے یہ سب کچھ کرنا سیکھا یا کوئی اس کا ایم تھا کہ وہ IT ایکسپرٹ بنے، ہیکر بنے اتنا بڑا تو لوگوں کے ساتھ اس طرح کا فراڈ کرے؟ ملزم کا یہ کہنا ہے کہ میں ایک بہت بڑے قرضے کے نیچے آ گیا تھا اور مجھے ایکسپرٹ ہوں میں IT کا. ٹھیک ہے. اور ہیکنگ کا بھی میں ماہر ہوں. ٹھیک ہے. یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا.
میں نے سوچا کہ یہ سب سے آسان لائن ہے پیسے کمانے کی ٹھیک ہے. اور اپنے قرضے اتارنے کی اور اپنی اتارتا بھی رہا وہ پھر اور اپنی لائف کو سیو کرنے کی اور خوشحال بنانے کی. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ یہ میں بات تجربے سے کر رہا ہوں کہ چوری سے، فراڈ سے، نوسر بازی سے کبھی بھی کوئی شخص آج تک بن نہیں سکا، اس کا کچھ نہیں بنتا. اور آج بھی وہ بیگر ہے. جب وہ پکڑا گیا ہے تو اس کے پرس میں صرف جسٹ 500 روپیہ تھا. اچھا. اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اتنے بڑے بڑے فراڈ کرنے والا شخص پیسے کہاں گئے؟ پیسے عیاشی میں، نشوں میں، خواتین پہ، شراب و شباب پہ اڑاتا رہا ہے. اچھا اس طرح کا بھی تھا. اچھا رہنے والا ملزم لاہور کا ہے؟ اس کی بیسک تو لاہور تھی لیکن یہ کافی عرصے سے اسلام آباد اسلام آباد تھا. فیملی بیک گراؤنڈ وہاں پہ لوگ سارے اسلام آباد شفٹ ہو چکے. اچھا اب جو ملزم پکڑا گیا اس سے آپ کے تھانے کا مقدمہ تو سالو ہو گیا، مال مسروقہ جو برآمد ہوا وہ بھی مالک کے سپورٹ کر دیا. کچھ مقدمات اس کے دوسرے شہروں میں بھی ہیں اور لاہور کے پولیس اسٹیشنوں میں بھی ہے. اب اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اب ملزمان کی کو بھی تفتیش آپ کریں گے؟ نہیں، اب ملزمان کو ہم نے جیل میں بھجوا دیا ہے. ٹھیک ہے. اور جتنی بھی ایف آئی آرز ٹریس آؤٹ ہوئی ہیں ہمیں پتہ چلا ہے، ہم نے تمام تفتیشی حضرات کو، تمام انچارج انویسٹیگیشنز کو بائی کال اور ان کے تھانہ جات میں رپورٹ لکھوائی ہیں کہ آپ کا یہ کیس جو ہے یہ ٹریس ہو گیا. ہم نے ملزمان گرفتار کر لیے ہیں اور ان کو جیل بھجوا دیا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جیل سے ان ملزمان کو اپنے اپنی ایف آئی آر میں اپنے اپنے کیس میں طلب کروائیں گے. طلب کروانے کے بعد ان کا ریمانڈ لیں گے اور ان سے اپنے کیس کی ریکوری کریں گے اور اس طرح یہ کیس سارے کے سارے باری باری سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. نہیں صاحب آخری سوال ہے کہ فراڈ کرنے والا کچھ عرصہ ہی جیل میں رہتا ہے پھر فوری باہر آ جاتا ہے کیونکہ 420 کی دفعات ہوں گی، تو کیا کوئی سزا اس کو زیادہ دلوانے کے لیے کوئی اس میں کچھ دفعات ایجاد بھی کی گئی؟ جی اس میں جو ایجاد کرنا بنتی تھی اکارڈنگ ٹو لا، ہم اب اس میں 302 تو لگانے سے رہے. ظاہر ہے جو بنتی تھیں، جو آپریشن ونگ کی طرف سے رہ گئی تھیں وہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن جیسے 419 ہے تلبیس شخصی. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کا نام میجر اسلم نہیں ہے، وہ میجر اسلم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اپنے آپ کو میجر اسلم بنا کر شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کوئی بندہ اپنے آپ کو مجاہد شیخ کہہ دے اور وہ مجاہد شیخ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ 419 بنتی ہے. ٹھیک ہے. یہ نان بیلیبل ہے؟ جی نان بیلیبل ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک سیکشن ہے کہ کوئی ویلیویبل سیکیورٹی ڈاکومنٹ جو ہے ٹھیک ہے اس کا فراڈ کرتا ہے. جیسے اس نے پے آرڈر بنایا، یہ بنایا اور وہ سلپ دی، وہ بھی فیک تھی. تو اس طرح یہاں پہ سیکشن 467 467 بھی بنتی تھی، وہ بھی ہم نے ایڈ کر دی. ٹھیک ہے. اب پولیس کی طرف سے جو وٹنسز ہیں وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری کی پوری کورٹ میں ایویڈنس ہم دیں گے. لیکن جہاں تک اس میں پیروی کرنے کا تعلق ہوتا ہے کمپلینٹ کا، ٹھیک ہے، اگر کمپلینٹ بھرپور طریقے سے پیروی کرے تو یہ بندہ انشاءاللہ 110% سزا یاب ہوگا. ٹھیک ہے. اور میری نظر میں اس کیس میں اس کو کم از کم 7 سال سے زائد سزا ہوگی. 7 سال. اور 7 سال جو ہے وہ اس کسی بھی شخص کے لیے ٹھیک ہونے کے لیے بڑا وقت ہوتا ہے. بہت وقت ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، یہ ہم نے انچارج انویسٹیگیشن جو گوال منڈی ہیں نعیم شہزاد صاحب، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے ہمیں تمام تفصیل جو ہے وہ بتائی، سمجھائی بھی کس طرح سے یہ فراڈ ہوتا تھا. آج کل ہر شخص کے پاس موبائل فون ہے، واٹس ایپ ہے، بہت سارے ایسے پیغامات، بہت سارے ایسے میسیجز، بہت ساری ایسی کالز آتی ہیں جس کو ہم بہت نارمل لیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہوتے ہیں، یعنی کہ فراڈ کا معاملہ اس میں چھپا ہوتا ہے. یہ بھی ایک ایسا ہی فراڈ تھا، لکھا پڑھا فراڈ تھا، ای میل کرتا تھا، واٹس ایپ کرتا تھا، بینک انوالو کیا، بہت ذہانت کے ساتھ تمام اس نے فراڈ کیے. یقیناً جو مقدمے کے اس میں مدعی تھے ان سے بھی ہم نے رائے پوچھی کہ آپ تو بہت بڑا کاروبار کرنے والے ہیں تو کیسے اس نے آپ کو ٹریپ کر لیا. تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ بس ڈاکومنٹیشن اتنی پرفیکٹ تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ واقعی کوئی بہت بڑی کمپنی جو ہے ان کو پرچیز آرڈر سینڈ کر رہی ہے اور پیمنٹ بھی بینک کے ذریعے ہو رہی ہے، آن لائن سارا سسٹم تھا. لیکن اس کے پیچھے معاملہ کیا نکلا وہ ہم نے آپ کو سارا کچھ بتایا. یقیناً ایسے فراڈ اور ایسی دھوکہ دہی کی وارداتوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اصل ڈاکومنٹیشن پہ جائیں، ہارڈ کاپی پہ جائیں اور
کسی قسم کی واٹس ایپ کال پہ یا واٹس ایپ میسج پہ نہ تو یقین کریں اور نہ ہی اس کو مصدقہ سمجھا جائے۔ یہ تھا آج کا جرم انجام۔ نئے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔